جی السلام علیکم ہندوستان منیر بھائی، آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے زیادہ وقت نہ لیں. اور یہ ایک نشست ہے جو ہم نے شروع کی ہے برادری کے نوجوانوں کے لیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے برادری کے جو بزرگ لوگ ہیں، جو عمر میں بڑے لوگ ہیں اور جو اپنی ایک طرح سے بھرپور زندگی گزار چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات، اپنے اسباب، اپنے بزرگوں کی چیزیں آگے ٹرانسفر کریں اور آنے والی نسلوں کو وہ چیزیں دیں. میں یہ دیکھتا ہوں اپنے گروپ کے ہمارے سوسائٹی میں جو ہے اور معاشرے میں بڑوں سے تعلق جو ہے وہ کمزور ہو گیا. ہمارے بڑوں کے پاس جو ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں. میں جب اپنے بزرگ دوستوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہم تم سے شیئر کر رہے ہیں اور اگر ہم اپنے بچوں سے نہیں کرتے. میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، آپ ان کو بھی کریں تاکہ آپ کا عکس جو ہے وہ ہمیں نظر آئے. تو ہمارا ایک مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو آپ چونکہ ماشاء اللہ مجھ سے بڑے ہیں اور آپ نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے اور بڑے کام کیے ہیں، فیملی والے ہیں، اور برادری کے مشہور خاندان سے آپ کا تعلق ہے، مشہور گوت ہے آپ کی چاندنا. تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے کچھ سوالات کریں اور آپ ہمیں اپنے تجربے سے تحریاب کریں. سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروا دیں. آپ کا بہت شکریہ. میرا نام مجید احمد چاندنا، میرے والد مرحوم کا نام جمیل احمد چاندنا، میرے دادا کا نام صاحب احمد چاندنا. والد صاحب میرے پرائیویٹ سروس سے میں تھے اور میرا بھی شروع سے ہی پرائیویٹ سروس میں ہی تعلق رہا ہے. اور والد صاحب میرے اکیڈمک کوالیفیکیشن تو ان کی کم تھی، مگر مطالعے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا. میرے تایا مرحوم بھی مزاحیہ شاعری کیا کرتے تھے اور ان کا تخلص مسٹر دہلی تھا. اور بس یہی میرا مختصر تعارف ہے. تو آپ کی پیدائش میری پیدائش کراچی کی ہے. کون سے اسکول میں آپ کی میری اسکولنگ اپنا دہلی مرکٹائل بوائز سیکنڈری اسکول سے کیا. پھر میں نے 2 سال میں یونیورسٹی کالج میں آیا، پھر میں نے پرائیویٹلی B.Com کیا. اور پھر آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا؟ میں نے کیریئر کا آغاز اپنا جیسے ہمارے دہلی والوں میں روایتی طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے میں نے شاگردی، جو ہمارا ٹرینڈ ہے کہ شاگردی کریں. شاگردی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ کے اندر سے جو میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو جو ہے ٹالرنس جو ہے آپ کے اندر آ جاتی ہے. خاص طور پر جب آپ دوسرے اپنے سے کمزور آدمی سے جب وہ آپ کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے اور آپ اپنے غصے پہ اور اپنے جذبات پہ قابو پا لیتے ہیں، تو وہی میرے خیال میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کامیابی انسان کی وہی ہے کہ اگر آپ اپنے غصے پہ قابو پا لیں اور اس کے اندر سے آنا ختم ہو جائے. تو ہماری کمیونٹی میں بڑی اچھی روایت ہوا کرتی تھی. اب تو بیسیکلی ماحول ہی تبدیل ہو گیا، مگر یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ والا جو ہمارا پارٹ تھا یہ بڑا بہت کارآمد تھا ہم لوگوں کے لیے. اس سے ہمارے اندر بڑا اچھا پیشنس آتا تھا اور یہ کہ کام کرنے کا جذبہ ہوتا تھا، دوسروں کا خیال کرنے کا جذبہ ہوتا تھا. اور بھلے ہم کسی بھی اسٹیٹس سے تعلق ہو، اور جب ہم شاگردی کرتے تھے تو ہم کو ہمیشہ اسی طریقے سے کرایا جاتا ہے جیسے عام آدمی سے جس طریقے سے کام لیا جاتا ہے اسی طریقے سے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے ساتھ تو میرا بھی شروع میں 4-5 سال میں نے بھی اسی طریقے سے شاگردی کری اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اس کے بعد پھر میں نے میری ہی ایک رشتہ دار ہے، میرے خالی خورشید پاپا تھی، ان کے پاس میں شاگردی. دکان پہ نہیں، مارکیٹ میں جا کے جو تھا سپلائیز اور دکان دونوں جگہ پہ میں نے کام کیا. میں نے بھی پرنٹنگ پریس میں شاگردی کی ہے. اچھا. تو بس اس کے بعد پھر میں 92 سے میں پھر سروس میں آ گیا، پرائیویٹ سروس میں آ گیا. پھر اس میں 92 سے لے کے میں نے کافی ساری چیزیں ٹرائی کری. میں نے اس سے ٹریول بزنس میں بھی رہا میں. اس کے علاوہ مجھے سروس سینٹر چلانے کا بھی، الیکٹرانک سروس سینٹر چلانے کا بھی تجربہ رہا. کافی سارے میں نے تجربے کیے. تو وہ جو آپ
खाली खुशी के हाँ खुशी बात करते हैं शादी की करते तो काम की नौयत किस तरह की थी? उस काम की नौयत ये थी कि बस बेसिकली जो टारगेट ये था, जो जिस मकसद के लिए मुझे डाला गया था कि यही कि डिसिप्लिन और आप में जो खुद गर्जी है या खुद सही जिसको कह रहे हैं ईगोज जो है आपकी ख़त्म कर रहे थे कि आपने जो है आम आदमी अपने आप को आम आदमी की तरीके से रखना, आम आदमी की मुश्किलात को समझना कि आदमी सर्वाइव कैसे करता है। असल चीज़ है कि अगर आपको सर्वाइव करने का तरीका आ जाए तो भले आपकी कोई भी किसी वक्त कैसे भी हालात रहे आप उसको मुश्किल से निकल जाए। आपके अंदर जज्बा होता है कि आप उस मुश्किल वक्त को अपने इस तजर्बे की वजह से आप उसको कामयाब कर सकते हैं, उसमें से आप आसानी से निकाल। वहाँ कोई एक चीज़ जो आपने वहाँ सीखी और कोई अहम वाक़या आप शेयर करना चाहें, कोई आपका इस्लाह का वाक़या हो? सच में अभी फ़ौरन तो मैं आपको नहीं दे सकूँ, मगर बाहर जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि सीखने को बहुत कुछ है और यही है कि अब माहौल तब्दील हो गया, अब उस तरीके से नहीं हो सकता जैसे पहले का। हर एक टाइम आता है जिसमें जो है तरीक़ाकार तब्दील हो जाते हैं और कामयाब वही लोग होते हैं कि जो वक्त के साथ चलना सीखें। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा हो सकता है मैं आपसे गलत, आप मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, मगर मैंने ये देखा है कि अब हमारी जो यूथ है वो ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा विजनरी है बनिस्बत हमारे बुज़ुर्गों की। अगर आप हमारे बुज़ुर्गों का पास्ट देखें तो उस ज़माने में उनके पास चॉइसेस बहुत कम थी। वो कारोबार करते थे, पैसा जमा करते थे और आगे इन्वेस्ट करते थे ज़मीनों में। मगर आप अब करंट यूथ की हालत देखें तो यूथ इस चीज़ को बिलीव नहीं करती, क्योंकि ये माहौल बिल्कुल तब्दील हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और दुनिया में जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वॉल्व हुआ उसके बाद से लोगों का विजन बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो यूथ है वो हमारे बुज़ुर्गों से ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा विजनरी है। उसके सिलसिले में मैं आपको 2-3 मिसालें दे सकता हूँ। जैसे खाड़ी वाले का मैं सुनता हूँ, मेरी ज़ाती मुलाकात नहीं है खाड़ी वालों से, मगर मैंने सुना है कि जो कुछ भी आज जिस मकाम पे उसमें उनके बच्चों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे बरादरी में ऐसे लोग मिलेंगे कि माशाल्लाह जिनकी औलादों ने पढ़ के उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का इस्तेमाल किया। हमारे ज़माने में ख़ासतौर पर हमारे और हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने में तालीम जो है सिर्फ़ और सिर्फ उसको कभी इतनी अहमियत दी नहीं गई और रस्मी सी होती और रस्मी सी होती थी। उसके पीछे ज़्यादा मकासद नहीं होते, सिर्फ ये होता था कि अच्छा रिश्ता हो जाए आपका, या ये है कि उस वक्त चॉइसेस भी नहीं थी, फील्ड्स भी ज़्यादा नहीं थी, दुनिया इतनी एडवांस भी नहीं थी। और अब मैं देखता हूँ कि बरादरी के बच्चे और बच्चियाँ बाहर पढ़ने के लिए जा रहे जी हैं। बिल्कुल। लम्स जाना है बहुत आम सी बात है, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लड़कियाँ जा रही हैं लॉ जी पढ़ने के लिए। तो ज़माने के साथ तब्दीली आ रही है, उसको कबूल करना चाहिए। जो जिसने कबूल किया आप देखिएगा उन्हीं लोगों में आपको तरक्की नजर आएगी और हमें हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए। हकीकत यही है जो आपने जाना करके तालीम के बगैर गुजारा नहीं और उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ लड़कियों की तालीम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत लड़कों के अगर देखा जाए। और अगर आप अभी मुशाहिदा करें मार्केट का तो लड़कियों को अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा दी जाती है बनिस्बत लड़कों को, प्रायोरिटी दी जाती है कि लड़कियों को जल्दी हायरिंग हो जाती है बनिस्बत लड़कों को। जी हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ के लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हालांकि उसमें आगे चल के एक माँ का रोल एक जो है वो एक प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं घर के अंदर, विद इन द हाउस। असल में आपने दुरुस्त कहा आपने, मगर हमारी कुछ साइकी इस किस्म की है कि वैसे तो हम बात करते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मगर उसके बावजूद अगर हम आसपास का जायज़ा लें तो ये हमको एहसास होगा बड़ी कि हम लोगों का रवैया बड़ा दोगुना ख़ास तौर पे मर्द हज़रात का, कि वो घर में कुछ और बिहेव करते और बाहर कुछ और बिहेव करते। बाहर उनसे ज़्यादा डिसेंट, एजुकेटेड, हलीम तवा आदमी नहीं मिलेगा, मगर वो अपने रिश्तेदार अपने क्लोज रिलेटिव्स इमीडिएट रिलेटिव्स के लिए और घर वालों के लिए वो इतने आसान नहीं हो। उसमें वहाँ पे जब वो अपने घर में बिहेव करते तो उनके अंदर एक सुप्रीमेसी का जो है ना एलिमेंट आ जाता है कि नहीं
وی آر دی ہیڈ آف دی فیملی, تو ہم کو ایگزامشنس ہیں, ہم جو کہہ گئے وہ ختم, اس کے آگے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ ڈکٹیٹرشپ, یہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ہے, میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں تھوڑا سا ہمیں چینج لانے کی ضرورت ہے. پاکستان کی سیاست میں زیادہ صحیح میرے. اچھا یہ فرمائیں, ابھی آپ سے ذکر کر رہے تھے آپ کے والد صاحب نے کچھ نصیحتیں کی تھی آپ کو. جی بالکل, میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ نے مقصد فرمائے, میں ان کو بہت اعلیٰ ضبط کا آدمی پایا. بروکن فیملی سے تعلق تھا میرے والد صاحب کا. والدہ کا, والد صاحب ان کا بہت پہلے دلی میں انتقال ہو گیا, اس کے بعد پھر سنگل پیرنٹ جیسے اور ہمارے برادری میں بچوں کا پرورش ہوئی, اسی طریقے سے ان کی بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کا ماحول اس طریقے سے نہیں مل سکا جس سے وہ محروم رہے, مگر اس کے باوجود ان کی ہمارے ساتھ ایسوسیشن بہت اچھی بڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کے صرف اور صرف ان کے اندر جو میں نے سب سے اچھی خاص بات پائی وہ یہ کہ جو وہ جھوٹ سے استعمال کرتے تھے اور جو نصیحتیں کرتے تھے اس میں وہ خود زیادہ ان کا عمل ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور اکثر جب بھی میں کبھی کسی کے متعلق ان سے شکایت کرتے ہیں مجھے اکثر نصیحت کرتے ہیں, بیٹا تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرا تمہارے لیے کیا کرے, تمہیں اس بات کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے کہ تم دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں. اگر تم دوسروں کا خیال کرو گے لوگ تمہارا خود بخود خیال کریں گے. یہ مجھے ان کی بڑی اچھی بات لگتی ہے, اس کو میں نے اپنے گرہ سے باندھا ہے, اور یہ بہت پرانی ان کی صحیح ہے, مگر میں اس کو ہمیشہ ہر حال میں میرے ساتھ رکھتی ہے. یہ دیکھو کہ آپ نے اس کے ساتھ آپ دوسرے کے لیے کیا کرتے ہو, آپ یہ مت سوچو دوسرا آپ کے لیے کیا کر رہا ہے یا کیا کرے گا, کیونکہ جو آپ کرتے ہیں وہ آپ دراصل اپنے لیے ہی کرتے ہیں. اگر آپ اچھائی کریں گے تو آپ کے لیے ہے, اور اگر آپ برائی کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ہے. یقیناً درست ہے. اور دوسری مجھے اپنے والد صاحب کی ایک نصیحت اور بہت اچھی لگتی تھی. وہ کہتے تھے مطالعہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے, مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. مطالعے سے انسان کا بڑا ذہن کھلتا ہے, اور جو بھی ہم پڑھیں اس کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے نالج حاصل کر کے دوسروں کو امپریس کرنا ہے, ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, ہم نے سبق اس سے خود اپنے لیے سیکھنا ہے, ہمیں دوسروں کو سبق سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا اچھا سبق ہم سیکھ کے اس پہ عمل کریں گے لوگ اس سے انسپریشن لیں گے, لوگ ہماری زبان سے نہیں ہمارے عمل سے انسپریشن لیں گے. صحیح, اور بغیر پڑھے گہرائی آپ انسان کے اندر پیدا نہیں. بالکل ایسا ہی. تو کچھ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے پڑھنے کے لیے, کوئی ادب کی کتاب, کوئی آتھر؟ میں میرا اس سلسلے میں بلیف یہ ہے کہ ہمیں سب سے اچھا جو نا آدمی کو پڑھنا چاہیے. جس آدمی سے ملے اس کو دیکھیں, اس کے اندر سے ہم اس کی اچھائی تلاش کریں, اس کی برائی کو چھوڑ دیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. بعض دفعہ ہمیں بہت بڑی بات بہت چھوٹے آدمی سے پتہ چلتی ہے, اور اس چھوٹے آدمی کو بھی پتہ نہیں ہوتا اس کی گہرائی کا, مگر اس کی گہرائی کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جو تھوڑا سا ویژن رکھتا ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے زندگی میں کیا 3 بڑے سبق سیکھے؟ میں نے زندگی میں ایک بڑا سبق یہ سیکھا کہ انسان کو جو ہے نا کسی چیز کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. خاص طور پہ اولاد کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر جو ہمارا معاشرتی جو رویہ وہ یہی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اولاد ہمارے کام آئے گی, ہم اولاد سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, اسی کی وجہ سے ہم لوگ شادی کے معاملے میں الگ ڈیسیشنس لیتے ہیں, صرف اور صرف کیونکہ وہ ہمارا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں, ہمارا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا, وہ ہمارے بڑے فیصلہ ہے. اور جب ہمارے بڑے فیصلہ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں ان کی کچھ ریزرویشنس, کچھ ان کی پلاننگس ہوتی ہیں جو کہ سم ٹائم غلط بھی ہو سکتی ہیں, اور ان کو جو ایک فیئر ہوتا ہے اپنے بڑھاپے کا, تو اس کو وہ سیکیور کرنے کے لیے بعض دفعہ جو ہے غلط فیصلے کرتے ہیں اور جلد بازی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے معاملات وقت سے پہلے خراب ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ ذہن سے نکال دیں کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور اکیلے جائیں گے, تھوڑی سی اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور دوسرے پر تکیہ کرنا چھوڑ دیں. اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کو پتہ ہوگا کہ ہم نے سب کام خود کر لیں تو ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں گے, ہم اپنے مزاج کا بھی خیال رکھیں گے, ہم اپنے کردار کا بھی خیال کریں گے. کیونکہ جب تک ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں اچھی حالت میں نہیں گی لوگ ہم سے ملنا پسند نہیں کریں.
لوگ ہم سے ملنا اسی وقت پسند کریں گے جب ہم کردار کے اچھے ہوں، جب ہم زبان کے اچھے ہوں اور جب ہم اخلاق کے اچھے ہوں. اگر یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس وقت خود پیدا کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں خاص طور پہ یہ جو کانسیپٹ ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا. بہت سارے لوگ ضروری نہیں کہ آپ بھی نہیں اس بات سے اتفاق کریں، مگر میرا اپنا یہ اچھی بات مشاہدہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں سوچنا چاہیے. باقی ہر ایک کی اپنی اپنی ویژن ہوتا ہے. ویژن ہے، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، ہمیں ہر ایک کو اسپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی جیے. جیسے شادی کی بات آپ نے کی، شادی کے معنی میں بھی سمجھتا ہوں کہ والدین کو فورس نہیں کرنا چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اس سلسلے میں آپ کچھ باتیں بتائیں گے کہ شادی کے سلسلے میں بچوں کے جو پسند ناپسند کا خیال کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے. کہ اب جس طریقے سے اس وقت ماڈرن ایجوکیشن جو سسٹم چل رہا ہے اس میں بچہ سب سے پہلے جو بچہ جتنا سوال زیادہ کرے گا وہ اتنا اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کی اپریسیشن زیادہ ہوتی ہے، اس کا ویژن زیادہ ہوتا ہے. ہم کو ہمارے زمانے میں کیوں کا تصور کوئی نہیں تھا. جب والد صاحب آتے تھے گھر میں کام سے فارغ ہو گھر میں آنے کا وقت ہوتا تھا، ایک ایسا لگتا تھا ماحول بن جاتا تھا جیسے کوئی جنرل آ رہا ہے. ریگارڈلیس آپ کی اپنے والد صاحب کے ساتھ کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو، مگر ایک لحاظ مربت اور احترام کے نام پہ ایک خوف تھا. وہ خوف نہیں ہونا چاہیے. احترام بالکل ہونا چاہیے. عزت و احترام لازمی. عزت و احترام کے بغیر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے اور کبھی بھی اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا. مگر خوف کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے زمانے میں جو خوف کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے ساتھ جو ہے آپ خوف والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. دوستانہ عزت اور ایک جو رتبہ ہوتا ہے، جو ڈفرینس ہے، جو ایک وہ بالکل مینٹین کرنا چاہیے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مذاق میں اور بدتمیزی میں بہت باریک سی لکیر ہوتی ہے. اگر آپ وہ کراس کر دیں تو وہی جو چیز مذاق ہوتی ہے وہی لائن کراس کرنے کے بعد وہ بدتمیزی شمار ہوتی ہے. تو بس ان چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں تو مجھے خیال ہے کہ ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. بچیوں کی شادی کے سلسلے میں بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو پورا اختیار دینا چاہیے اور اپنی ریکمنڈیشن اپنے تجربے کی روشنی میں دینی ضرور چاہیے کہ میں یہ سمجھوں کہ رشتے تمہارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. اس معاملے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ یہ ابھی یہ چینج آ رہا ہے. تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو اس وقت ہم جو ہے نا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. اگر ہم کو کسی سے مطلب کسی کو ہم جب پسند کرنے لگتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں اپنی پسند کی وجہ سے وہ اوور لک کر جاتے ہیں یا ہم اس کو اسپیس دیتے ہیں کہ بھائی بینگ اے ہیومن ہر انسان میں کمزوری ہوتی ہے. یہ کمزوری اس وقت تک تو اچھی ہے جس وقت تک ہمارا کوئی اس کے ساتھ قریبی تعلق نہیں بنتا. دوستانہ تعلق ایک اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ علیحدہ ہوئے کچھ عرصے کے لیے آپ نے قطع تعلق کر لیا، کچھ اس کے بعد پھر آپ واپس سے آپ نے آپس میں دوستانہ آپ کا دوبارہ قائم ہو گیا. مگر خاص طور پہ یہ ازواجی معاملات کے اندر یہ چیز جو ہے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. تو بچوں کو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں اتنا شعور نہیں ہے. ہم ان کو صرف گائیڈ ہی کر سکتے ہیں اس معاملے میں کہ بھائی دیکھو ابھی آپ جذباتی ہو رہے ہو، آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی، اس چیز کو آپ کنسیڈر کر لیں. اور جہاں تک ہیومن اس کا بیہیویئر کا تعلق ہے تو ضروری نہیں کہ جو اب ابھی میں آپ کو اچھا لگ رہا ہو سکتا ہے کل کے بعد میں اچھا نہ رہوں، میرے ایک دم کیریکٹر میں چینجنگ آ جائے. میموری میوز سملرلی جو آج برا ہے ساری عمر میں برا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے کر ایک دم وہ چینج ہو جائے، نیا انسان بن جائے. تو ہم یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی یقین سے نہیں کر سکتا کہ آنے والا لمحہ ہماری زندگی میں کیسا ہوگا. تو ہم صرف اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو اچھا برا سمجھا سکتے ہیں اور باقی فیصلہ ان کا ہے. اگر وہ اپنا فیصلہ کریں گے تو ان کو پھر اس کے اندر اس کو نبھانے کا ان کے اندر حوصلہ بھی ہوگا. ورنہ وہ ساری بات اپنے والدین کو ڈال کے جو ہے بالکل بیچ سے کون سا علیحدہ ہو جائے گا جو کہ ہمارے لیے روزانہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے. جی. اور ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہر انسان کی اپنی ایک ذاتی زندگی بھی ہے اور ہمیں اپنے فیصلے تو کیا رائے بھی کسی کے اوپر نہیں چھوڑنی چاہیے،
بعض دفعہ ہمارے بڑے جو ہے نا وہ اس انداز سے رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا حکم ہے اور اسی پہ عمل کرو گے تو تم میرے گھر پہ رہ سکو گے یا میرے کاروبار میں ساتھ چل سکو گے، تو پھر ہم اس کی جو فریڈم ہے وہ بالکل ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں آپ کو عرض کیا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ ایلیمنٹ بڑا رہا ہے، جیسے آپ نے جس چیز کے بے چان نہیں کہ اپنے گھر کے معاملات ہیں وہ ایسے، مگر وہی ہمارے بزرگ جو باہر کے دوسرے لوگوں کے معاملات کو سیٹل کر رہے ہوتے ایٹ دا سیم ٹائم، مگر اپنے گھر میں جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اسی لیے میرا کہنا ہے کہ نصیحت کا، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ نصیحت کوئی اچھی بات، نصیحت اور اچھی بات کا اثر اسی وقت ہوگا جب وہ چیز ہم اس پہ خود پریکٹس ہونا ہوگا۔ جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت کے پاس ایک خاتون تشریف لائی، بولا کہ جی میرا بیٹا میٹھا بہت کھایا ہے تو آپ اس کو نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا 2 دن بعد آئیں۔ جب آپ کے پاس وہ 2 دن بعد آئے تو دیکھیے اس بچے سے میرا بیٹا میٹھا کم کھایا کرے، تو صاحب خاتون نے فرمایا کہ ایک بات تو آپ 2 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں 2 دن پہلے تک میں بھی میٹھا بہت شوق سے کھاتا ہوں، میں نے بھی اب اس کے اوپر کنٹرول کیا، تو اب میں اس کو آگے نصیحت کر سکتا ہوں۔ ہاں یہ بڑا مشہور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مگر وہ ہے نہیں کہیں۔ میں نے پرس کے وہ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بٹ اگین میں نے پرس کے کہ اس میں ایک اچھا ایک روشن پہلو نکل رہا ہے، ایک سنتے ہوئے آئے ہیں بات، تو ہمیں بیسیکلی اس میں سے جو چیز پک کرنی ہے وہ سمجھ یہی ہے کہ اچھی بات ہم نے پک کر لی، باقی ارریلیونٹ چیز ہم نے چھوڑ دی۔ بالکل ایسا ہے۔ یہ فرمائیں کہ برادری کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو آپ کوئی 3 نصیحتیں کرنا چاہیں گے؟ پہلی وہ نصیحت تو میں یہ کروں گا کہ آپ تعلیم ضرور حاصل کریں، اور تعلیم جو آپ نئی تعلیم جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں آپ کو جو ہے سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر آپ نئی چیز جو سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں، آپ کو اتنا ہی حق ہے جتنا ایک آزاد انسان کو حق ہے۔ تو اس میں جب آپ کو یہ میسج ملتا ہے تو آپ اس کو بلائنڈلی ایک دم فالو کرنے لگتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنے گھر سے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آپ دنیا میں جو ہے نا دنیا کو صحیح کرنے چاہتے ہیں، مگر اب جیسے آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے آپ عام انسان کے لیے جو آپ کی اندر فیلنگ ہوتی ہے، اس کے لیے جذبات ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، وہ آپ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں اپنے والدین کے لیے وہ محسوس نہیں کرتے۔ یہ میں نے کافی گھروں میں، کافی اپنے دوستوں کے ساتھ جب میرا تذکرہ ہوا تو میں نے یہ چیز بڑی کامن دیکھی ہے کہ ان سب کے ساتھ، ان سب لوگوں کو اس چیز کا بڑا زیادہ ایکسپیرینس ہوا کہ اولاد نے یہ جو نئی تعلیم حاصل کری اس کے بعد ان کے اندر رویے میں یہ تبدیلی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی مت کیجیے، اچھے طریقے سے اس کے اوپر سوچ لیجیے، سمجھ لیجیے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، یا جس پہ آپ کو بھروسہ ہو آپ اس سے اس کی رائے لیجیے، اس کو جانچیے، اگر آپ اس سے کنونس ہوتے ہو تو آپ اس کو عمل کیجیے، نہیں کنونس ہو تو چھوڑ دیجیے۔ اور تیسری ایک اور میں نصیحت کرنا چاہوں گا کہ خوف سے کبھی بھی آپ والدین کے ساتھ معافی مت مانگیں کسی بھی اپنی غلطی پر۔ خوف سے یا ان کے پیار میں اگر آپ جو بھی عارضی طور پہ معافی مانگتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ معافی مانگنے کے لیے ضروری کہ آپ پہلے سیلف کنونس ہو جائیں، آپ یہ سمجھتے ہیں میرے والد نے مجھے یا میری والدہ نے یا میرے بڑے بھائی نے یا میری بہن نے یہ بات مجھے ہائی لائٹ کی جو کہ غلط ہے، اگر آپ کنونس ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کیجیے، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے اس کو سرنڈر مت کیجیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ سیلف کنونس ہو جائیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو دوبارہ جب بھی آپ وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ سے پہلی بات ہے وہ کام ہوگا نہیں، اگر کرنے لگیں گے تو آپ کو خود ہی خیال آ جائے گا کہ نہیں یہ بوری یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور تعلیم میں کم از کم ماسٹرز یا گریجویشن کیا؟ دیکھیں تعلیم کی تو کوئی اب لمٹ نہیں ہے، اب تعلیم کا تو یہ ہے کہ اگر جو بھی اگر آپ پڑھیں، اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو بہت فائدے ہیں، اور تعلیم اب ہم کو ایسی سلیکٹ کرنی چاہیے جس کا ہمیں آگے فیوچر نظر آ رہا ہے، وہ ہے آئی ٹی۔
امریکہ میں بھی 10 بڑی جو ویکینسیز ہیں اپارچونیٹیز ہیں وہ آئی ٹی سے ہیں. اور جیسے ابھی میرا مطلب ہے کہ میں تو بیسک طرح سے گریجویشن کی بھی مجھے تعلیم کا ماڈرن ایجوکیشن کا اتنا آئیڈیا نہیں، مگر جو میں سنتا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ جیسے بی بی اے اور ایم بی اے آگے 5-10 سال بعد مجھے نظر نہیں آتا ہے اس کا کوئی فیوچر ہے. اور ایم بی ایس کا تو ابھی بھی لوگوں کو ایکسپیرینس ہے پاکستان میں، خاص طور پہ لڑکے لوگوں کو، کہ ان کو وہ اپرچونیٹی ملتی ہی نہیں جو بنسبت ان کے لڑکیوں کو مل جاتی ہے، کیونکہ 70-80% تو لڑکیاں اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں. لڑکیوں کو جو میرا اب تک ایکسپیرینس رہا ہے، لڑکیوں کو ملٹی نیشنل اس لیے بھی پریفرنس دیتے ہیں کہ وہ فل ٹائم جاب، ان کا لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی. وہ نارملی 2 سال 3 سال جاب کرتی ہے، اس کے بعد ماشاء اللہ اپنے گھروں کو چلی جاتی ہے. تو اس سے جو ہے کمپنیز جو ہے نا لڑکیوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، کیونکہ پرکس اینڈ بینیفٹس جو ہیں میچورٹی وغیرہ وہ ان کو ساری چیزیں ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. آگے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ٹائم ہے، اور ہمارے زمانے میں ایک کہاوت اور تھی کہ جس کو ہنر آتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں آتا. تو ہنر پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور آج کل کی جو پڑھائی کے حوالے سے جو ہنر ہے، جو اسکل ہے، وہ صرف اور صرف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ٹی، تو ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے. اور جو بھی انٹیلیجنس ہے، مشین لرننگ ہے، جی بالکل، لاٹ آف تھنگس، اسی کا ہی فیوچر ہے، اسی میں ہی ہمیں آگے کام کرنا ہے، یہی چلنا ہے. اور اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ اگر ہم ذہن کھول کے پڑھیں اور دیانتداری سے. اچھا، یہ میں لاسٹ کوشچن کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن میں کیسے وقت پاس کرتے ہیں آپ؟ لاک ڈاؤن میں بڑا برا وقت پاس کر رہا ہے، کیونکہ جب سے یہ سوشل نیٹ ورکنگ شروع ہوئی ہے، اتنی اوپینینز، اتنے ورائٹی، اتنی کانسپریسیز کے تھک گئے، سمجھ نہیں آتا کہ اصل حقیقت کیا. اور اب ہمارا مزاج بھی ایسا ہو گیا کہ ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. بس یہی ہے، اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ جو اس وقت آفت آئی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ختم، جلد سے جلد اس کا خاتمہ کرے اور ہماری واپس سے بیک ٹو نارمل لائف حاصل ہو سکے. یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ آج کل میرے پاس کافی میسیجز آ رہے ہیں خواتین کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی کہ وہ گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھر میں ڈپریشن ہو رہے ہیں. رات کو ان پہ سوال آیا کہ مجھ سے سب برداشت کیا ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت مادہ رکھا ہے برداشت کا، بہت پوٹینشیل رکھا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ بھی برداشت کا ہی مہینہ ہے، ہمیں برداشت ہی کہنا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کوئی گائیڈ کریں گے ہمارے ویورس کو کہ وہ اس طرح ٹائم پاس کر سکتے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور رسپیکٹ دیں. کوکنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ اصل چیز سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں کہ میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ رسپیکٹ سے مقصد یہ ہے کہ ہم ماسی کے لیے تو دل رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں کہ یار یہ اتنے گھروں میں اتنا کام کرتی ہے، ایسا کام کرتی ہے، اتنے گھروں میں جاتی ہے، اتنے گھروں میں آتی ہے، مگر ہمارے جذبات اپنی بیوی کے لیے وہ نہیں ہوتے. بیوی کو ہم یہی سمجھتے کہ نہیں یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، یہ تو پیدا ہی اسی لیے ہوئی، یہ بات یا اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہو، رسپیکٹ سے ماسی والا درجہ بھی نہیں دے رہے ہیں. ویسے اگر آپ بات کریں گے تو کوئی بھی ایڈمٹ نہیں کرے گا، مگر ہمارا بعض دفعہ عمل جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں. ضروری نہیں، الفاظ ضروری نہیں ہوتے. تو کون سی ایکٹیویٹیز آپ کہیں گے کرنی چاہیے؟ مثال کے طور پہ کوکنگ ہے، بچوں کے ساتھ، بیگم کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے، افطاری سحری میں ہاتھ بٹانا ہے، گھر کی صفائی ہے، کتابیں پڑھنا ہے. کتابیں پڑھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. باقی جہاں تک آپ نے جو دوسرے ہاؤس ہولڈس کے حوالے سے بات کی ہے وہ تو اخلاقی طور پہ ہم سب کو کرنی چاہیے. کیونکہ لاک ڈاؤن کے علاوہ لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی، کیونکہ جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ تو ہر بندہ اپنا کام کرتا ہے، خود کرتا ہے. ہم اپنے کھانے کی ٹیبل پہ سے کھانا کھا کے اٹھتے تو ہر بندہ اپنی ٹیبل، اپنی کراکری جو ہے خود اٹھاتا ہے، وہاں پہ خود واش کرتا ہے. مگر یہ باتیں صرف ہم کہنے کی حد تک، مگر جیسے ہی ہم اپنی زمین پہ، سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں پھر واپس ہم بالکل روایتی ہندوستانی پاکستانی مسلمان انفارچونیٹلی. چلے، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے
بہت اچھی باتیں کی، اور میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ماڈرن کانسیپٹس ہیں اس پر بھی بات ہو سکتی ہے نا. ابھی تو ہم نے ایک روایتی سی اور انشاءاللہ بات کی ہے، دیکھیے انشاءاللہ اگلا ایک اور بھی نشست آپ کے ساتھ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم. گرمی لگ رہی ہے.